الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل 5 اگست کو رام مندر کے لیے بھومی پوجن کا پروگرام رکھا گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب اجودھیا تشریف لے جانے والے ہیں. اور پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ 200 مہمانوں کو دعوت دی گئی ہے اور پھر تعداد کم کر کے 170 مہمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کورونا وائرس بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب حالت یہ ہے کہ روزانہ 54,000 55,000 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. اجودھیا بھی کورونا وائرس سے متاثر ہے. وہاں کے پولیس کے عملے کے بھی 14-15 افراد متاثر ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے پروہت اور پجاریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے اس مرض سے متاثر ہونے کا اظہار بھی ہو گیا. اور ابھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے ایسے پنڈت پروہت پجاری ہیں جو اس سے متاثر ہیں. ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے تحقیقات سامنے آتی چلی جائیں گی اور ایک حقیقت یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ ابھی تک بچے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ملک میں کورونا وائرس پھیلایا، اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے. الزام لگانے والے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی باز پرس کر رہا ہے اور مرض کا رخ اب ان کی طرف اللہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے. کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی بیماری میں اسپتال میں داخل ہے، تو یہ نظام الہی ہے اور اس نظام الہی کو چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، ایک لارڈ ہے جس کی مشیت چلتی ہے، جس کا ارادہ چلتا ہے، جس کے فیصلے چلتے ہیں. بہرحال یہ جو موقع ہے، اس موقع پر جو پھر سے سرگرمی بعض مسلمان تنظیموں و جماعتوں کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اور بابری مسجد کے قضیے کو پھر گرمایا جا رہا ہے اور پرسنل لا بورڈ بھی اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے اور وہ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ مسجد جہاں تھی وہیں ہے، وہیں رہے گی. آپ مندر بنا لیجئے، کل پھر مندر کو توڑا جائے گا اور مسجد بنائی جائے گی. یہ بات پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کہی گئی اور الفاظ کبھی ہلکے اور کبھی بھاری اور گرم استعمال کرتے ہوئے مختلف تنظیموں کی طرف سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایشو کو جس کو انہوں نے سپریم کورٹ پر ڈال دیا تھا اور وہ طویل عرصے سے اسی کے انتظار میں تھے کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، بیانات دیے تھے، صراحتیں کی تھیں اور آخری دور میں تو کلیتاً تمام جماعتوں تنظیموں کے ذمہ داروں نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. تو کیا اتنی موٹی بات بھی لوگ نہیں جانتے کہ کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ اس بات کو جانتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے جانی بوجھی ہوئی، ایک دیہاتی بھی اس کو جانتا ہے اور پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، تو اپنے قول و قرار پر برقرار رہنا چاہیے کہ پھر فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو. ہمارے خلاف ہو تو ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا، اور سپریم کورٹ کے حوالوں کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے مانا کہ کسی ڈھانچے کو توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی گئی تھی، سپریم کورٹ نے مانا کہ 92 میں مسجد شہید کی گئی تھی، تو جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا وہ مجرم ہے اور ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، چلنا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. تو سپریم کورٹ ہی کے حوالوں سے اپنی بات پیش کی جاتی ہے اور اس پر پورے اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کا وہ فیصلہ جو ان کے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ سپریم کورٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ غیر منصف ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی، جن میں سر فہرست نام مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ہے کہ سپریم کورٹ عدالت کی دیوی ہے اور عدالت کا مندر ہے
اور وہاں سے ہمیں عدالت ملتی ہے، ہمیں اس کی امید ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھی۔ اتنے واضح اور صریح بیانات کے بعد پھر یہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے کہ جس کورٹ پر آپ اعتماد کر رہے تھے اور ایک طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور کوئی بات جو شرعی بنیادوں پر یا انسانی بنیادوں پر آپس میں بین المذاہب ہو، اس کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ اس کی تو دعوت قرآن میں دی گئی ہے، انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، اہل کتاب کو دی گئی ہے، بین المذاہب ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی ہے۔ تو جب بات قرآن کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے آتی تھی تو اس کا انکار کر کے یہ کہتے تھے کہ عدالت کا مندر سپریم کورٹ ہے، جو فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہے۔ آخری دنوں میں تو اس کا اظہار اتنا زیادہ ہوا کہ اس پر اجماع ہو گیا، ملت کا گویا اجماع ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس لیے اب انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو منظور کرتے ہوئے اب وہ اس مسئلے کو پھر سے گرمانے کی کوشش نہ کریں، اور اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگجو کی حیثیت رکھتے ہیں، دارالحرب میں ہیں، اور حربیوں نے ابھی فتح کر لیا، اجودھیا میں اس علاقے کو فتح کر لیا اور آپ کی مسجد کو توڑ دیا گیا اور پھر اس کو مندر میں تبدیل کر لیا گیا۔ یعنی مندر تو اسی دن سے ہے جس دن مسجد کو توڑ دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مندر ابھی باقاعدہ بننا نہیں شروع ہوا تھا، ورنہ اسی دن سے مسجد کو مندر کی حیثیت دے دی گئی، مورتی رکھ دی گئی، پوجا پاٹ کا سلسلہ چلتا رہا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو ایک طویل عرصہ اس پر گزر چکا ہے، اور اب اس کے بعد اس کی عمارت بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو گویا آپ جو فیصلے کر رہے ہیں جنگجو یانہ فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تم مندر بنا لو، کل ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی ہم مندر توڑیں گے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، ہمارے لیے جو مرجع ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کے بعد خاص طور پر خلفائے راشدین کا مقام ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی اس درجے کی حجیت حاصل نہیں ہے۔ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں تک تعلق ہے قرآن پاک کا اور شریعت اسلامیہ کا، ان سے ہمیں یہ بات تو پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور مسجد اقصی شہر القدس میں، یہ وہ قطعی حتمی یقینی مسجدیں ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک نے ان کو قطعیت عطا کر دی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو مسجدیں ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا رہا، جگہیں بدلتی رہیں، یہ عمل ہوتا رہا، جس کی سب سے واضح دلیل بار بار میں نے پیش کی، دوسرے اہل علم نے پیش کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل فرمانا چاہا، تو کسی دوسری جگہ پر اس کو منتقل کر کے جس جگہ مسجد تھی وہاں کھجور کا بازار قائم فرمایا۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر سے یہ بات ثابت ہے، اور اسی بنیاد پر مذہب حنبلی میں تو اس کی اجازت ہے ہی، مذہب حنفی میں بھی اس کی صراحتیں موجود ہیں، جن کو مضامین کی شکل میں نے بانگ حرا میں بھی شائع کروایا، اور دیگر پرچوں میں بھی اور مجلات میں مضامین آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کیونکہ کوئی ایسا حکم قطعی موجود نہیں ہے کہ مسجد کی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے، احناف کے یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور وہاں فتنے اور جھگڑوں کے امکانات ہیں، وہ مسجد مہجور ہو گئی ہے، اور پھر وہاں اس کو قائم کرنے اور بنانے کے امکانات نہیں ہیں، آباد کرنے کے امکانات نہیں ہیں، تو اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات احناف کے یہاں بھی منقول ہے، اور مسلک حنبلی میں تو معمول بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اسلام کا مسئلہ ہے جس کو ہمارے علماء یا یوں کہیے بعض تنظیموں کے ذمہ دار بیان کر رہے ہیں، تو ان پر فرض ہوتا ہے، ان پر لازم ہوتا ہے
کہ وہ سعودی حکومت پر سخت اعتراضات کریں کہ جن کے ہاں مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں ہوٹل کے لیے، مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں روڈ کے لیے، جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو کیا وہ مودی سے برے نہیں ہیں؟ جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو کیا ہندوستان کی سیاست سے زیادہ غلط سیاست وہ اختیار نہیں کر رہے؟ اور مسئلہ امت کا ہے، مسئلہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ قرآن پاک امت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، مسئلہ امریکہ میں پیش آئی ہے، روس میں